حضور پھر دل کی قدغن اور میل اور کچیل کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا دل کی میل کو مٹانے کے لیے رحمان کے نام کی مالا تمہیں جپنی پڑے گی، کائنات بنانے والا تیرے دل کو دھو دے گا۔ ذرا کہیے نا گج پہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات گرامی، میں نے اللہ جل جلالہ کا قرآن پڑھا ہے۔ بیٹا ایک جگہ پہ آواز کے ساتھ دو لوگوں کو بات سمجھ آنی چاہیے، ایک پر جگہ کائنڈلی۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سبحان اللہ۔ میں نے زلف و زنجیر نہیں پڑھا، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سبحان اللہ۔ دو معیار میرے رب العالمین نے بتائے، عزت پانے کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ اسلام آباد کی دھرتی پہ رہنے والوں، پہلا کام کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے حبیب پہ ایمان لانا پڑے گا، یعنی حضرات گرامی میں آمنہ بلال کے در رسالت کا نوکر بننا پڑے گا۔ کائنات بنانے والا مصطفیٰ کے نوکروں کو عزت عطا کرتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا والذین اوتوا العلم۔ واہ واہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ واہ واہ۔ اس کے لاؤڈ زیادہ تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جی جی سمجھ۔ ڈسٹربنس تو نہیں کریٹ ہو رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات گرامی، عزت کا پہلا معیار حضور کا کلمہ پڑھنے میں ہے، حضور کے جناب والا غلامی کرنے میں ہے، اور یہ کلمہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ۔ واہ واہ سبحان ابھی اللہ۔ تک آپ سارے لفظ لے کر نہیں بولے۔ من قال لا الہ الا اللہ۔ واہ واہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیا، اقرار باللسان ہو گیا، تصدیق بالقلب کر لیا، جس نے کلمہ توحید و رسالت کی معنی اپنے گلے میں ڈال لی، یا رسول اللہ کائنات بنانے والا بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا فقد دخل الجنہ او کما قال۔ میرے حضور نے فرمایا جو میرا کلمہ پڑھ لے گا، یعنی میں محمد کا غلام بن جائے گا، میں آمنہ کا لال کا رٹی دے کے کہتا ہوں میرا وہ غلام جنت چلا جائے گا۔ اب ایمان سے بتائیں میرے دوستو، جنت مل جائے عزت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ نہ جانا چاہیے جنت تو آپ کی مرضی ہے، بولے تو صحیح۔ ہاں جنت مل جائے عزت ہے کہ نہیں ہے؟ کیسی عزت ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار واہ واہ خالدین فیہا ابدا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا لوگوں میری جنت بڑی باکمال ہے، میری جنت بڑی بے مثال ہے۔ مالک تیری جنت میں کیا ہے؟ فرمایا اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہر علیحدہ، شہد کی نہر علیحدہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس چیز کی بندے کو ضرورت پڑے گی، میرے آقا نے فرمایا میرا غلام دل میں سوچے گا، ابھی سوچ ختم نہیں ہوگی، وہ نعمت اس کے قلبوں میں پہلے آ جائے گی۔ اور پھر مزے کی بات ہے، پرائم منسٹر جیسی اتھارٹی والی کرسی پر بیٹھا بندہ ایٹ دا اینڈ آف باٹم 5 سال کے بعد اسے بھی دھکا شاہی سے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو سارے راہ نکال دیا جاتا ہے، اس کو اس کی کاپی بھی اٹھانے نہیں دی جاتی۔
لیکن اے جنتی تجھے مبارک ہو، تیرا رحمان فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، ایک مرتبہ میں نے تجھے جنت میں گھسیڑ دیا، پھر کسی کی جرأت نہیں ہے تجھے جنت سے نکال۔ واہ 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 بات سمجھ آ رہی ہے؟ واہ واہ بس مزہ لیں، باقی اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، جنتی جنت میں ہمیشہ رہے گا، لیکن جنت میں جانے کے لیے میرے مصطفیٰ کے دروازے کی گداگری کرنی پڑے گی، حضور کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ دوسرا کام عزت والا کیا ہے؟ فرمایا والذین اوتوا العلم، وہ بندہ جسے کائنات بنانے والے نے علم عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا درجات، یہ درجات ان کی جمع ہے، یعنی درجات ان کی سپرلیٹو ڈگری ہے، آخری فارم ہے، اس سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جو آمینہ کے لال کا غلام بنے گا، پھر علم کی وادی کا مسافر بن جائے گا، اللہ نے فرمایا میں اسے وہ مقام عطا کروں گا جو جہان میں میں نے کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ یعنی عزت پانے کے لیے دو کام کرنا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا ہے اور علم کا خوگر بننا ہے، اور علم ہی انسانیت کی ازلی معیار کا سبب ہے۔ آپ سوچیں گے بھلا کیسے؟ آدم علیہ السلام کو جب رب نے بنایا نا، فرشتوں نے اپنا اڈا لگایا، وہ رب کی بارگاہ میں تو میرا جرگہ لے کر گئے، انہوں نے کہا مالک کیا کرنے لگے ہو؟ رحمان نے فرمایا کرنا کیا ہے، میں اپنا نائب اور خلیفہ آدم بنانے لگا۔ آپ کے ابا کا نام ہے پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ خدا کا خوف کریں، ابا جی کے نام پہ تو بندے کو تل ملانا نہیں چاہیے، خوشی سے سبحان اللہ کہتے۔ سبحان اللہ عجب انتظام ہے اس معاشرے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ نے جب جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنانا چاہا، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں نسبح بحمدک ونقدس لک۔ قرآن پورے سکون سے سنیں اور کہہ سبحان اللہ نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے کائنات بنانے والے، ہم تیری تسبیح کرنے والے، ہم تیری حمد کرنے والے، ہم تیری تقدیس کرنے والے، میرے مولا تو آدم کو کیوں بنا رہا ہے؟ ہم جو تیرے نام کی مالا جپنے والے موجود ہیں، آدم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر تمہیں اپنی تسبیحوں پہ بڑا ناز ہے، اپنی حمد بیان کرنے پہ بڑا ناز ہے، سنیے میرے رحمان نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے فرشتوں آؤ یہ چند چیزیں میرے پاس پڑی ہیں، یا اللہ انہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا انبئونی باسماء اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان چیزوں کے مجھے نام بتا دو، کیا کیا پڑا ہے؟ فرشتے آگے سے آگا بکا رہ گئے، کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا۔ عرض کرتے ہیں میرے مولا تو بہتر جانتا ہے، جن باتوں کا دنیا میں علم دیا ہے انہیں ہی ہم جانتے ہیں، ان کے علاوہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ رحمان نے فرمایا اب میرا نائب بلا کے لے آؤ، میرا آدم میری بارگاہ میں لے آؤ۔ جب جناب آدم میرے رب کی بارگاہ میں آئے، رحمان نے فرمایا اے میرے آدم، فرشتے نام بتانے سے عاجز آ گئے، تو بتانا کیا پڑا ہوا ہے؟ حضرت آدم نے ایک ایک چیز کی ڈیفینیشن کی، ایک ایک کو بیان کیا، فرشتے ہکا بکا رہ گئے، انہوں نے کہا واہ مولا تیرا آدم کتنا اعلیٰ ہے، جن باتوں کو ہم نہیں جانتے آدم انہیں جانتا ہے۔ رب نے فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انی اعلم ما لا
یہاں ایک بات نوٹ کریں، نقطہ لے جائیں. اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پاکستان کا کیپٹل زون ہے، تو یہاں پہ اللی تللی بات کی کہیں گنجائش نہیں نکلتی. ذرا پوری دلائل سے بات سنیے. آپ اگر عدالت میں جائیں، وہاں پہ اپنا زمین کا مقدمہ لے کر جائیں. کس چیز کا؟ زمین کا مقدمہ. میں سمجھاتا ہوں سمجھانے کے لیے، مگر نہ خدا نہ کرے ہو فاروق ضیاء صاحب انہوں نے میری زمین ہتھیائی ہے، میں عدالت میں کیس لے جاؤں تو میں کہوں جی کہ انہوں نے میری زمین ہتھیائی ہے، میں جملہ ایویڈنس پیش کروں جج صاحب کے سامنے. اب فاروق صاحب نا جج بلائے جائیں، یہ گاڑی کا کیس چھیڑ دیں. جج صاحب کہیں گے کہ بلا گاڑی اور ہوتی ہے، زمین اور ہوتی ہے. زمین مٹی کی ہوتی ہے، گاڑی لوہے کی ہوتی ہے، لہذا جو دعویٰ ہے اس پہ دلیل دیں. کہ بلا سمجھ آ رہی ہے؟ جو دعویٰ ہے اس پہ دلیل، جیسا دعویٰ ہے دلیل ویسی چاہیے. زمین کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کاغذات اور ایویڈنس دیے، آپ ان کے مقابل رد کے دلائل لے کر آئیں، زمین پر گاڑی پر نہ لائیں، یہی ہوگا. اب فرشتوں نے کہا ہم حمد کرتے ہیں. اب حمد کے مقابلے میں اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ فرماتا آدم تم سے چنگی حمد کرتا ہے، لیکن رب نے حمد کے دعوے کے اوپر دلیل علم کی لائی ہے. واہ واہ واہ. نہیں سمجھے آپ. اب ہونا یہ چاہیے تھا، فرشتوں نے کہا ہم الحمدللہ چنگی پڑھتے ہیں، رب فرماتا تم سے سوڑیے میرا آدم پڑھتا ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا، رب نے فرمایا اوے تم کہتے ہو ہم حمد بیان کرتے ہیں، میرا آدم علم والا ہے. اب یہاں دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے. وجہ کیا ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ بنے گا وہ صفات اصلی کو جاننے والا اور صفات اصلی کا مالک ہو. کس طرح صفات اصلی کا مالک؟ مجھے بتائیں، فرشتے سجدہ کرتے ہیں، اللہ سجدہ کرتا ہے؟ بولیں. اچھا ایک اور بات چلے، آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. مثلا فرشتے ہیں، انہوں نے وہ کام کیے جو اللہ کریم نے فقط ان کی ہی نام کیے، فقط انہی کے. اب آدم علیہ السلام ہے، آدم کو رب نے نیابت بخشی ہے. اللہ کریم کی ذات کا ایک جز ہے کہ اللہ کریم عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. یہی صفت رب نے اپنے نبیوں کو بھی عطا فرمائی. فرشتے نہیں ڈالتے ہیں پردہ، فرشتے جو دیکھتے ہیں وہی بتا دیتے ہیں، لیکن نبی دیکھتے ہیں تو نبی کہتے ہیں مالک گنہگار ہے تو کیا ہوا، ہمارا امتی ہے، ہم پردہ ڈالتے ہیں تو معافی عطا. اب اللہ کریم نے کیا کیا کہ جس کو اپنا نائب بنایا اسے صفات اصلیہ کا مظہر بنایا. فرشتے وہاں کھڑے یوں کر کہتے ہیں مالک جو آدم جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. تو پتا چلا I-10 والو I-10 والو علم ہی انسان کا معیار ہے، لیکن اس کے لیے مصطفیٰ کی نوکری لازم ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی، اگر جناب آدم کی بات آ جائے، علم نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا ہے، یہ فقط آدم ہے، فقط اللہ کے نبی ہے، فقط اللہ کے رسول ہے، ان کا یہ مقام ہے. ارے لوگوں، اس امام انبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ ختم نبوت کے تاجدار میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ معراج والی رات آتی ہے، آدم جیسے کتنے نبی ہیں جو مقتدی بن کے کھڑے ہیں،
سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. نہیں سمجھ آ رہی. اگر صرف آدم ہوں علم سے اتنی ویلیوز ملتی ہیں تو جن کے لیے کائنات بنی اور جنہیں رحمان نے خود پڑھایا ہو. واہ واہ. دوسرے مقام پہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. واہ واہ. شاید آپ کے یہاں اچھی طریقے سے قرآن سننے کا رواج خال ہے. ذرا کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا روڈ کے اس طرف میں نے قرآن پڑھا تو لوگ مچلتے نظر آئے. ادھر تھوڑی سی تنگی محسوس ہو رہی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جسے کائنات بنانے والا قدر اعلان کہہ دے اے میرے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے ہیں. رحمان سکھا رہا ہے. سوچئے نا اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. ایک حدیث پاک برکت کے لیے آپ کو میں سنا دیتا ہوں. سنیے حدیث پاک میرے دوستو. کتاب و تفسیر کے اندر یہ حدیث پاک ترمذی مشکوٰۃ دونوں میں موجود ہے. سویرے کی نماز کا وقت میرے کریمہ کا جماعت کروانے آئے. اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے. پھر آپ ریاض الجنہ مبارک میں جائیں. جو ہی آپ ریاض الجنہ کے اندر جائیں گے سامنے آپ کو میرے کریمہ کا مصلی مبارک بھی نظر آئے گا. میرے کریمہ کا ممبر مبارک بھی نظر آئے گا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سرکار نے فرمایا میرا روزہ جہاں حضور کا بھی روزہ مبارک ڈیرہ مبارک اور جو حضور کا ممبر مبارک ہے یہ درمیانی جگہ جنت کی کیاری ہے. وجہ یہ ہے میرے حضور کے یہاں قدم لگے. واہ. میں تقریباً آج سے 5.5 یا 6 مہینہ پہلے حضور کے در دولت میں گیا. وہاں میں ریاض الجنہ دیکھ کے آیا. جب بندہ مواجہ شریف کے سامنے جاتا ہے آنکھوں سے جناب والا آنسوؤں کی جھڑی اور سیل رواں جاری ہو جاتا ہے اور زبان پہ ایک ہی جملہ آتا ہے تیری یہ جاش میرا حمد سے تیرا بیمار بہتر ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور ہزاروں تیرے بھی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھولے بھولے مسلمانوں میں نے سرکار کا دیدار نہیں کیا. شاید آپ لوگوں نے بھی نہ کیا ہو لیکن حضرات گرامی ہمارے جیسے گناہگار جب آپ سلام سے اندر آتے ہیں میرے کریم آقا کے روزے کی جالیوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے چھما چھما آنسو نکل آتے ہیں. ارے لوگوں اگر سرکار کا دربار دیکھا جائے ہمارے دل کا یہ عالم ہے. ان لوگوں کے دلوں کا عالم کیا ہوگا جو صبح سے لے کر شام تک دربار والے نبی کا دیدار کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی واہ ہے؟ واہ. تنگی تو نہیں ہو رہی. آپ بولتے نہیں ہیں. نہیں. کام تو نہیں ہو رہے ہیں. اصل میں رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا. واہ واہ. رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا. ایک جاگ دا چور سنتے دوجا جاگ دا شخص بیمار راتی. واہ. ایک جاگ دا عشق دی مرد والا دوجا جاگ دا پہرے دار راتی. او غلام فریدا سارے جاگن والے سمویں دن نہیں سمدا پروردگار راتی. یہ صرف شیری زبان نہیں ہے یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. فرمایا اللہ سینۃ ولا نوم. واہ واہ. ہر چیز قرآن سے بتاؤں گا کیونکہ میں نے جسٹس محمد کرم شاہ کے مدرسے میں بیٹھا. اب میرے کریمہ کا سویرے کی نماز پہ آئے. سرکار کے چہرے پہ پہلے بھی مسکراہٹ
منصورا. واہ واہ. سچ کہہ رہے ہیں نا، تنگ نہیں ہو رہے؟ مزاج سے واقف نہیں اس لیے پوچھ رہا، تنگ تو نہیں ہے نا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، جی میرے آقا. حضور نے فرمایا آج میں نے رب کا بڑے عجب انداز میں دیدار کیا ہے. آج میں نے نرالی صورت میں رب کا دیدار کیا ہے. یا رسول اللہ جب آپ نے کائنات بنانے والے کا دیدار کیا بتائے نا پھر کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرے رحمان نے مجھ سے سوال کیا فیما یختصم الملأ الاعلی. حبیب بتائیں نا یہ مالا اعلیٰ میں جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا یا اللہ تو جانتا ہے. میرے کریم نے فرمایا پھر اللہ نے اپنی شان زیبائی دکھائی، اللہ نے اپنی شان قدرت دکھائی. جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ کو زیب دیتا ہے. فرمایا فوضع یدہ بین کتفیہ فوجدت بردہ بین ثدییہ. حضور نے فرمایا اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت یہاں پہ رکھا، ہاتھ یہاں پہ لگتا ہے. آمنہ کے لال کو ٹھنڈ یہاں محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. واہ. یا رسول اللہ جب اللہ نے یہ مہربانی فرمائی پھر کیا ہوا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا پھر کیا ہونا ہے؟ ساری کائنات روشن ہو گئی، اولین سے آخری تک ہر چیز مجھے دکھا دی گئی. یا رسول اللہ پھر کیا ہوا ہے؟ فرمایا علمت علم الاولین والآخرین. میرے حضور نے فرمایا وہ لوگ آمنہ کے لال نے پہلوں کا علم بھی جان لیا، حضور نے آخریوں کا علم بھی جان لیا ہے. اور یہ صرف حدیث میں نہیں لکھا ہے، بہت یہ دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب تعذیر الناس میں بھی لکھا ہوا ہے. اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ارے خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، وہ رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ارے سب سے مولا و اعلیٰ. ہمارا نبی. آپ نبی پڑھیں، نبی بولیں، چھٹی آپ کو تب بھی ملے گی جب سحری کا وقت ہوگا. کیونکہ فاروق ضیاء صاحب نٹ لے کر بیٹھے ہیں. اب سحری بنا کوئی بندہ نہ جائے، اور سحری بھی اپنے وقت پہ کر کے جائے کیونکہ دن بڑا ہے، بھوک لگ سکتی ہے. لہذا اگر ماجرا یہی ہے تو پھر چاروں ناچار آپ بھی پڑھ لیں تاکہ میرے محمد کے ثنا خان آپ بھی بن جائیں، واہ واہ. تاکہ زندگی کی یہ 27ویں شب آپ کا کھاتا کھلے نا تو فرشتے کہیں یا اللہ یہ اس بندے کا نام یہ ہے، لیکن آدھی رات کو کہہ رہا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ والا ہمارا نبی. یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کی رات فرشتے زمین پر اترے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ واہ واہ واہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ واہ واہ. سبحان اللہ. سلام یا حتی مطلع الفجر. واہ واہ. قرآن سن کے سکون آیا، بے شک. دل کو تازگی ملی. اگر میرے جیسا گندا مندہ پڑھے تو اتنی مزہ ہے، میرے حضور پڑھتے ہائے ہائے ہائے. اسی لیے تو میں نے کہا نہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ پوری امت کا اس پہ ایمان ہے، جو بھی میرے محمد کا غلام ہے
دیا اچھا یہ مجلس کتنی دیر رہی جو اتنا علم دیا؟ واہ واہ نہیں بولی. یہ بچے بیٹھے ہیں 10 بچے میری آنکھوں کے تارے ہیں، ان کے جوتے میرے سر کی عظمت کا نشان ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے سینوں میں رحمان کا قرآن ہے. ان میں سے کئی 2 سالہ ہوں گے، کئی 3 سالہ حافظ، یعنی 3 سالوں میں پڑھا ہوگا، کوئی 4 میں پڑھے ہوں گے. جتنے جس کی ذہنی اپرچونٹیز یا ذہنی ویلیوز ہیں اتنا اس نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، جتنے سینس آف ہیومر اچھا ہوگا اتنا اچھا پڑھا ہوگا. اب انہوں نے کسی نے 3 سال میں پڑھا، کسی نے 4 سال میں پڑھا. یہ تو ٹھہرے مصطفیٰ کے غلام. اب جو امام ہے وہ اعلیٰ بھی ہوتا ہے بالا بھی ہوتا ہے. غلام ہو 4 سالوں میں 30 پارے پڑھتا ہے یا 3 سالوں میں، لیکن جو ہمارا امام ہے جن کے میں اور آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ان کی یہ ہلکی سی مجلس تھی جس میں صرف رب کا دیدار کیا. رب نے پوچھا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ حضور نے فرمایا تم جانتے ہو. ہاتھ رکھا، اتنی دیر گزری. حضور نے فرمایا اتنی دیر میں میرے استاد نے مجھے اتنا علم دیا، میں نے پہلوں کو بھی جان لیا، میں نے آخریوں کو بھی جان لیا. واہ واہ اب قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال 23 ایئرز. 23 سالوں میں قرآن اترا ہے. جہاں ضرورت پڑتی قرآن آتا. نہ بولیے گا تنگی ہوگی. جہاں ضرورت پڑتی، مثلا رمضان میں بدر گزرا ہے، بدر یوم البدر یوم الفرقان، جہاں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے. ادھر 313 مجاہد ہیں، ادھر ہزاروں کا لشکر ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ بنے گا کیا. پھر میں نے کہا مالک تیرے معبود کی کل کائنات یہ 313 ہے، اگر آج یہ نہ بچے نا پھر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. تو فوراً جناب اعلیٰ کا پوسٹر میسنجر قرآن لے کر آیا. اللہ جل جلالہ نے میرے نبی کے سینہ فرقندینہ پہ جو تنگی ہے اسے دور کرنے کے لیے فرمایا اے میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حق والے ہمیشہ چھوڑے ہوتے ہیں لیکن باطل پہ ہمیشہ حق والے غالب آ جاتے ہیں. مولا یہ کہاں لکھا ہے؟ فرمایا میں نے قرآن میں لکھ دیا ہے. بتائیے نا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کر کے اٹھنے کی ناکام کوشش مت کریں. آپ ایک ایک کر کے اٹھتے ہیں معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ بارگاہ ادب ہے. آپ جتنا کہیں گے میں اتنی بات کروں گا. میں نے آج 2 تقریریں کی ہیں، یہ تیسری ہے. ایک سے میرا کوٹا پیٹا پورا ہوتا ہے. میں 50 سال کا ہو چکا ہوں. اس عمر میں ایک ہی تقریر کافی و شافی ہوتی ہے، لیکن صدیوں کی دھکا پہلے میں نے تیسری کو مجبور کیا ہے. اللہ کا قرآن والا فرمایا من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ شریف پڑھتے رہتے ہیں. یہ بڑا برکت والی چیز ہے، بے شک بڑی برکت والی چیز. قصیدہ شریف میں لکھا ہوا ہے، علامہ شرف الدین کوشیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. چلیے آپ کی لہر میں پڑھتا ہوں شاید آپ بھی شریف ہو جائے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا صلی